کل آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے ہمارا شو دیکھنے کے بعد مجھے میسیجز کیے, مجھے حج مبارک وش کیا. تھینک یو فار دیٹ اینڈ تھینک یو ٹو مائی ٹیم فار میکنگ سچ ونڈرفل ارینجمنٹس یسٹرڈے. آج بھی ہماری گیسٹ میرے لیے بہت پیارا سا بکے لے کے آئی ہیں. تھینک یو دعا, تھینک یو ویری مچ فار دس. اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا پیارا ہوتا ہے. مجھے کل ہی کسی نے کہا کہ جی ابھی آپ حج کر کے آئی ہیں, 40 دن تک آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, تو ہمارے لیے دعا کریں. سب سے پہلے تو جی پاکستان کے لیے, وہاں پہ بھی میں نے بہت دعا کی تھی, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے, جو ہم بڑے ہی مشکل معاشی حالات سے گزر رہے ہیں, جس نے اچھے لوگوں کے لیے اس وقت مشکلات کر دی. یعنی لٹرلی جو دینے والا ہاتھ ہوتا تھا اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ اس وقت اپنے خرچوں کو کیسے پورا کرے. سب سے پہلی دعا میں ان کے لیے کرنا چاہوں گی. لیکن پھر ہم نے اسی طرح جب ہم تھوڑا برین اسٹارم کر رہے تھے کل کے شو کے بعد, تو میں اور میری ٹیم نے یہ سوچا کہ اگر آپ آج کی یوتھ کو دیکھیں تو بہت سارے جو ایک سوسائٹل نارمز ہوتے تھے, سوسائٹی نے آپ کے لیے آبجیکٹیوز اور مائل سٹونز بنائے ہوتے تھے, ان مائل سٹون سے ہم بہت دور جا رہے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں, جب میں حج کر کے واپس آئی تو میں نے دیکھا اپنے ارد گرد, اس فلائٹ میں نے دیکھا کہ بہت سارے ینگ لوگ موجود تھے. یعنی پیپل ان دیئر 30s, پیپل ان دیئر 20s وہ گوئنگ فار حج. اور یہ بڑا عجیب سا مجھے تو نہیں لگ رہا تھا, لیکن ہم جیسے ہی باہر گئے تو آئی کوڈ اوور ہیئر پیپل سیئنگ کہ دیکھو کتنے ینگ حاجی آ رہے ہیں, کتنی کم عمری میں لوگوں نے حج کر لیا. سو آئی فیلٹ کہ مائل سٹونز فار ینگ پیپل آف دس جنریشن آر ڈیفینیٹلی شفٹنگ. پہلے لوگ سمجھتے تھے 50-60 سال کی عمر میں ہو جائیں, تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں, اس کے بعد ہم جی حج پہ جائیں گے. اسی طرح پہلے ہم گھر بنا لیتے ہیں, پہلے ہم گاڑی خرید لیتے ہیں, پہلے ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں. لیکن اب یہ چیزیں کتنی ریلیونٹ رہ گئی ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. خیر جین زی اور ملینیلز کی تو کیا بات کی جائے, وہ کہتے ہیں اچھے وقتوں میں امی ابو نے گھر بنا لیا تو بنا لیا. ہماری تو جس کو کہتے ہیں چاہیے نا, ہماری اوقات سے ہی باہر ہے. ہم اپنے دال روٹی پورا کر لیں, یہی بڑی بات ہے. People are going away from material possessions towards experiences. اگر آپ پہلے ٹریول کرتے تھے, مجھے یاد ہے ہماری خالہ ماموں اگر کوئی باہر جاتا تھا, خواہ کی کنزیومرزم کیپٹلزم تھی, وہاں سے لے کے آئیں, بے شک ایک ٹی شرٹ لے کے آئیں, چاکلیٹ لے کے آئیں, لیکن کچھ لے کے آئیں. آج جو ینگ ٹریولر ہے, آپ اس کو اکثر نوٹس کریں گے کہ وہ صرف اور صرف وہاں جا کے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے, کچھ نیا کھانا چاہتا ہے, کچھ نیا ٹورسٹ اسپاٹ کو انجوائے کرنا چاہتا ہے, وہاں سے کچھ خریداری کرنے پہ ان کا فوکس کم ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے چینجز جو یوتھ کے اندر آ رہے ہیں, یوتھ جو آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اگینسٹ جا رہی ہے, ہم نے سوچا آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. آج میرے پاس ایک زبردست پینل ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو مینشن کیا کہ مائنڈ سیٹ اینڈ لائف کوچ دعا اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ دعا فار میکنگ ٹائم فار اس. آپ ہی کے ساتھ میر مرتضیٰ علی بھگیو موجود ہیں, جو کہ ایک کارپوریٹ ٹرینر ہیں. پریویسلی آپ بہت ساری امپورٹنٹ کمپنیز کے ساتھ منسلک رہے ہیں ایز اے فل ٹائم ٹرینر, اینڈ ناؤ یو فوکسنگ آن یور پرائیویٹ پریکٹس. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اس کے علاوہ جی ارم بنت صفیہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اینڈ شی آف کورس از این آتھر. تھینک یو سو مچ ارم فار آلسو جوائننگ اس فار دس کانورزیشن. سب سے پہلے اگر دعا میں آپ سے شروعات کروں, آپ کو کیوں لگتا ہے, ایک تو ینگ لوگ ہمیشہ اپنے نئے اصول لے کر آتے ہیں, لیکن اگر پرٹیکولرلی میں جین زی کی بات کروں, what are they motivated by? ان کو پیسے چاہیے, ان کو ٹریول چاہیے, ان کو what is the one thing that you notice کہ وہ اپنی ویل بینگ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ Okay, that's a very good question and I love the topic of today's conversation, Sidra. سب سے پہلے جو وہ ان کو چاہیے کیا is something pleasure. ٹھیک ہے, ڈوپامین لیول جس سے ہائی ہو, رائٹ, اور اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. منی از آبویسلی این امپورٹنٹ ٹول جس کے ذریعے آپ سارے گیٹس اوپن کر سکتے ہیں آف ویریس ایریاز آف یور لائف. سو وٹ دے ڈو رائٹ ناؤ اینڈ دیز ڈیز از کہ جیسے جیسے ٹائم چینج ہو رہا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو رہا ہے, اینڈ دے آر ایوالونگ رادر دین keep things into their possession. They are focusing on the things that they really need at this time. صحیح دعا. لیکن اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ پہلے ہمارے معاشرتی طور پہ یا دینی اعتبار سے ہمارے کچھ احاطے تھے نا, ہم نے کچھ پیرامیٹرز بنائے ہوئے تھے, اور پلیجر سیکنگ تو انسان ہمیشہ سے ہوتا ہے, لیکن اگر وہ کانفلکٹ میں جاتا تھا, جس کو ہم کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے, ایسے کپڑے پہنو گی تو لوگ کیا کہیں گے, اس طرح کا رویہ اپناؤ گی, اتنی رات کو کہیں جاؤ گی تو لوگ کیا کہیں گے. جین زی نے ان تمام اصولوں کو یا ان تمام پابندیوں کو ایک طرح سے بالائے طاق کیوں رکھ دیا ہے؟ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, انہوں نے وہ کرنا ہے جو ان کا دل چاہ رہا ہے. یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی ہے؟ آئی تھنک دے آر امبریسنگ دیئر سیلوز, کیونکہ پہلے یہ والی چیزیں ان کو بہت زیادہ ہولڈ بیک کرتی تھیں اور بلاکیجز پیدا کرتی تھیں ان کے گولز میں.
بٹ آبویسلی ناؤ دے لرن کہ اگر وہ ان پہ فالو کریں کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے تو ریزلٹس تو سیم ہی ہے نا, کیونکہ دے کانٹ سیٹسفائی دی ادر پیپل, دے اونلی کین سیٹسفائی themselves. اچھا, ناٹ نیسسری ڈو آئی انڈورس اس, یہی چیز میں ارم کے پاس اگر لے کے آتی ہوں. ارم, یہ جو چیز ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا اور میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا, اس سے آپ کے خیال میں معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟ میں دعا کے ساتھ ایگری کروں گی میں کہ اٹس آل اباؤٹ دا ڈوپامین, رائٹ. معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہوگا یار, کوئی کسی بھی چیز میں اعتدال نہ رہے تو بگاڑ تو پیدا ہوگا. آپ نفس کی پیروی کرتے جاؤ تو بگاڑ کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہے پھر. صحیح صحیح. تو آپ سمجھتے ہو کہ اگر تو یہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا الاسٹک بینڈ ہوتا ہے, جتنا زیادہ آپ نے اس کو اسٹریچ کر دیا ہے اب اس نے اسنیپ کرنا ہی کرنا ہے. کیا ہماری یوتھ اور یہ جین زی اس پوائنٹ پہ آ چکی ہے کہ اب وہ اسنیپ کر چکی ہے اور ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ یار آپ کس چیز سے ان کو ڈرائیں گے؟ آپ اس بات سے ڈرائیں گے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں جی مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ ان کو دینی اعتبار سے ڈرانے کی یا بتانے کی کوشش کرتے, اس کو بھی وہ اتنا زیادہ دے آر ناٹ پیئنگ ہیڈ ٹو اٹ. تو پھر کس طرح چیزوں کو لے کر آگے چلا جائے؟ یہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 رب, جزاک اللہ خیر. I honestly don't believe کہ ان کو فرق نہیں پڑتا. I just believe that they put up a very جس کو کہتے ہیں confident front, because Gen Zers کی last age کیا ہے, 25 جی, right? So they're not that old actually. ان کو ہم millennials اور Gen X generation بہت لیوے دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت ٹوپ ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے, اتنے بھی برے حالات نہیں ہوئے ابھی. ہاں of course Gen Zers have a lot of good in them and a lot of good that they are doing of course, لیکن یہ ہے کہ they are still very young. ٹھیک ہے. اچھا, بالکل صحیح. اس بات کو اگر مرتضیٰ آپ کے پاس لے کے آؤں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کووڈ کے بعد خاص طور پہ ایک سینس آف کمیونٹی میں ہمارا بہت ڈکلائن آیا ہے. جب ہم اپنے احاطوں میں بند ہوئے, جب ہم نے لاک ڈاؤنس دیکھے, تو مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ اپنے ذہنوں میں بھی بند ہو گئے. تو ہمارے لیے ہم بڑا ایک انفرادیت کی طرف چلے گئے, ہماری بڑی اپروچ انڈیویجولسٹک ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک بالکل صدرہ, دیکھیں کووڈ نے تو ایک الگ ایکسپیرینس پوری دنیا کو دے دیا, اور اس میں ہم نہ کسی کلچر کی بات کر رہے ہیں, نہ کسی زبان کی بات کر رہے ہیں, نہ کسی ریلیجن کی بات کر رہے ہیں. یہ تو پوری گلوبلی ایک ایسا انوائرمنٹ تھا جو پیدا ہو گیا تھا. اچھا, اب کووڈ نے سکھایا کیا, اور یہ جو خاص طور پہ جین زیز ہیں یہ ایسا کیوں کرنے لگے ہیں, اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دونوں پینلسٹ نے بات کی کہ, اور آپ نے بھی جس طرح بات کی کہ ہم لوگ کیا کہیں گے پہ فوکس نہیں کر رہے. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں اور ان لوگوں میں کون ہے, یعنی ان لوگوں میں ہمارے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, ہمارے دوست ہو سکتے ہیں, ہمارے کولیگز ہو سکتے ہیں. یہ لوگ صرف ہمیں کرٹک کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی ضرورت ہے, جب ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے, جب ہمیں مینٹل سپورٹ کی ضرورت ہے, تب یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ تو یہ جو جینزیز ہیں انہوں نے جب آبزرویشنز کی چیزوں کی, اور ان کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ صرف مجھے برا کہنے کے لیے سامنے نظر آتے ہیں, اور جہاں مجھے ضرورت ہے, جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں, وہاں دے آر ناٹ دیئر. تو دے ٹوک اے ڈیسیشن, اور آئی تھنک یہ ڈیسیشن بہت اچھا بھی ہے. جہاں تک ریلیجن کی بات ہے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, سدرا ریلیجن سے مجھے نہیں لگتا یہ لوگ دور ہوئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ اور قریب ریلیجن کے گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے دا ایکچوئل ڈیفینیشن آف ریلیجن کو شاید فالو کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے دونوں ایکسٹریمز پہ چیزیں ہو رہی ہیں. مرتضیٰ, اگر آپ دیکھیں کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ کئی لوگوں کی انکلینیشن ہے, میں مساجد میں بہت زیادہ ینگ لوگوں کو دیکھتی ہوں, میں حج پہ عمرے پہ جاتے ہوئے بہت ینگ لوگوں کو دیکھتی ہوں, دین کی پابندی کرتے ہوئے یا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے. لیکن دوسری طرف آپ کو وہ ایکسٹریم بھی نظر آئے گی جو شاید سبسٹنس ابیوز کی طرف جا رہی ہے, لیو ان ریلیشن شپس کی طرف جا رہی ہے, جو بالکل ہی آؤٹ لائرز بھی ہیں. اور دونوں ڈائریکشنز میں ہم کافی زیادہ لوگوں کو اس طرف راغب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس بیکاز آف دا فیکٹ کہ جس طرح ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا سامنے آ گیا ہے, وہ دونوں پیرامیٹرز اور دونوں چیزیں ہمیں دکھاتا ہے. ایک ٹکراؤ, پولرائزیشن ہر معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ کسی بھی ایکٹ کے لیے دیر آر ٹو سارٹ آف فیکٹرز, پل فیکٹرز اینڈ پش فیکٹرز. اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے. تو فار ایگزامپل کچھ جو پلرز ہیں نا ان کو لے کر چلتے ہیں. مثال کے طور پہ گھر بنانے کی بات کو کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی میں پہلے بات سن لوں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو
اچھا جی, کال تھوڑی دیر میں ٹرانسفر کر دیجیے گا, نمبرز آپ کے سامنے, اگر آپ کال کرنا چاہیں آپ کال کر سکتے ہیں. دعا, ایک جو مائل سٹون ہوا کرتا تھا گھر بنانے کا کہ جی اپنا گھر ہونا چاہیے, میں کرائے کے گھر میں نہیں رہوں گا, آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ کوئی ٹارگٹ ہے یا ایم ہے یا وہ زندگی میں یہ چاہتے ہیں اب؟ سدرا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ناؤ ڈیز جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ. تو لوگ جو ہے نا دے آر فوکسنگ آن دی ادر ایریاز آف انویسٹمنٹ رادر دین فکسیٹنگ دیئر اماؤنٹ ان بائنگ اے ہاؤس اور لینڈ, اور اس میں ایسے ان کو اتنا رزلٹ اور فائدہ منافع نہیں ملتا جتنا کہ وہ رینٹڈ ہاؤس میں لے کے اور اپنی انویسٹمنٹ کہیں اور کر کے اینڈ دے آر میکنگ منی, رائٹ. سو دے آر مور فوکسنگ آن ریٹرن آن انویسٹمنٹ رادر دین فکسیٹنگ دیئر money. ان کو ویلتھ کریشن کرنی ہے, ان کو لیکوڈیٹی چاہیے. سب لوگ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ جی آپ گھر بنا تو لیتے ہیں لیکن پھر اس گھر کو بیچنا یا اس کو لیکوڈیفائی کرنا اگر اچانک ضرورت پڑے, پھر تھوڑے عرصے بعد ہو سکتا ہے جس ایریا میں آپ نے گھر بنایا ہے اس کی ویلیو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں, نیا طریقہ کار ہے, تو وہ آپ کو ایک ایسا لگتا ہے آپ نے سفید ہاتھی پال لی ہے اور اس کو آپ ساری زندگی بناتے رہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یوتھ کے لیے یہ اتنا اٹریکٹیو یا چارمنگ چیز نہیں رہ گئی ہے؟ بالکل, کیونکہ انسرٹنٹی بھی بہت ہے اس میں اور ٹائم کنزیومنگ بھی بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح. ارم, ٹریول کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے, مجھے بتائیں کہ پہلے لوگ جو ہے نا اس بات پہ یقین کرتے تھے کہ پیسے جوڑ لیے جائیں, کیونکہ وہی بات ہے, گول یہ ہوتا تھا کہ گھر بنانا ہے, فلانی کوئی چیز کرنی ہے, تو ٹریول کو اتنا زیادہ نہیں کہتے تھے. لیکن آج کی یوتھ کو میں دیکھوں تو ان کو ہوتا ہے اگر وہ ملک سے باہر نہیں بھی جا سکتے تو ناردرن ایریاز چلے جائیں یا کوئی چھوٹا سا گیٹ اوے کر لیں. یہ ٹریول, سیر و تفریح, اپنے لیے ویکیشن لینا اس جنریشن کے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی پازیٹیو تبدیلی ہے, لیکن یہ کیسے آئی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ اس لیے بیکاز ٹریول آسان ہو گیا, سیف ہو گیا, انسٹاگرام آ گیا, پکچرز ڈالنا ضروری ہو گیا, لائف اسٹائل چینج ہو گیا, پیپل کنیکٹ ود پیپل آن لائن, سو اٹس اے لائف اسٹائل نا. اب پوری دنیا کا آپ کسی بھی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں unless until you're holding on to your previous beliefs and thoughts. Apart from that, I'm a millennial parent. My children are Gen Zers. We all believe, اکٹھے ہم believe کرتے ہیں کہ travel is the... I was a homeschooler and a world schooler as well. ہم travel کرتے تھے اور ساتھ ساتھ home schooling بھی کرتے تھے. تو میرے بچوں کے لیے تو یہ ایسے جیسے کہ ایک لائف اسٹائل ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. صحیح. اور میرے خیال میں ہم اگر اپنے بچپن کے پاس جائیں تو شاذ و نادر ہی ہوتا تھا. میرے خیال میں ہم تو سارے اسی ٹائم زون کے ہیں کہ اف یو ور گروئنگ اپ ان دی 90s تو چیزیں اتنی سیف نہیں تھیں, اتنی دنیا کھلی ہوئی نہیں تھی. آپ کے سارے دوست اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے آم ہی کھا رہے ہوتے تھے سمر ویکیشنز میں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا. بہت ہوا تو کسی نے پینٹنگ کر لی, بہت ہوا تو کسی نے کہانیاں پڑھ لی یا کوئی موویز دیکھ لی. تو وی ور جسٹ دیٹ ویری لیزی جنریشن. آج کل کے بچوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے سدرا, ہم بہت پڑھاکو بھی تھے, ہم اگلی کلاس کا پورا کورس کمپلیٹ کر لیتے تھے. ہاں یہ دیکھو, ہم چھٹیوں میں بھی بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہوتے تھے. یہ ہمارے حالات تھے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا اقبال صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عبدالحنان بات کر رہا ہوں حاصل پور سے. جی حنان, کیا کہیں گے؟ میں ایک تو آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور ان باتوں کے اندر ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جو لوگ تو آج کل اسپیشلی سوشل میڈیا کے ساتھ ان ٹچ ہیں, نوجوان نسل کے, ان کو تو صرف یہی پتا ہے کہ ہم یہ ایونٹ پورا کر لیں, یہ ایونٹ پورا کر لیں نا. ایونٹس کا ہمیں بہت خاص خیال رہتا ہے, لیکن کچھ جو فیملیز ہیں جو اپر کلاس ہیں وہ تو ہر چیز مینیج کر رہی ہیں, لیکن ہم اگر مڈل کلاس کی ذرا بات کریں تو ان بیچاروں کے پاس تو پیسہ ہی آج کل اتنی پرابلم بنا ہوا ہے کہ وہی مینیج کرنا بڑا مشکل ہو گیا. آپ تو سدرا یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہی ہیں اور آپ کو ان چیزوں کا بخوبی خیال ہوگا, کیونکہ آپ مڈل کلاس کی ہمیشہ سے بات کرتی ہیں کہ اب اگر باہر نکلیں تو بجلی کے بھاری برکم بلز ہیں. اب اگر ہم وہ دے لیں, اے سی چلا لیں, بچوں کو آم لا کے دے دیں, میں کہتا ہوں یہ بھی اٹس اینف. لیکن یہ معاملات کو اگر ہم لوگ جس طرح پرانے لوگ تھے یا جیسے آپ لوگ ہیں یا چونکہ جس ٹائم سے ہم لوگ گزر کے آئے ہیں اس چیز میں واقعی یہ چھٹیوں کا کام اور گھر کی سیر و تفریح کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. آج کل ہمیں صرف کمپٹیشن یہی نظر آتا ہے کہ ہم سایہ کیا کر رہا ہے, چاہے ہم الٹے ہو رہے ہیں پورے ہو رہے ہیں, اس کے اندر ہماری فائنینشلی جو معاملات ہیں وہ ڈاؤن جا رہے ہیں یا ان کو گرو نہیں ہم کر پا رہے. دیکھا دیکھی میں ہم لوگ بہت سارا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپیریزن بہت آ گیا نا. آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر چھٹیوں میں شخص کراچی میں بھی بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ اپنا انسٹاگرام کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جی پتہ نہیں کئی جگہیں ہیں ہمارے اپنے شہر میں دیکھیں تو آپ کو گو کارٹنگ بھی مل جائے گی, ایکسٹریم سپورٹس بھی مل جائے گی, راک کلائمبنگ بھی مل جائے گی. تو ینگسٹرز میں اس میں بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانا شخص
شخص تو واٹر پارک چلا گیا, فلانا شخص کو اس جگہ جانے کا موقع مل گیا, امی ہم کیوں نہیں جا رہے. تو یہ کمپیریزن انسٹاگرام کی وجہ سے زیادہ آ گیا ہے, جس کی وجہ سے جو اصل چیزیں, یعنی اگر آپ کو اچھے وقتوں میں آپ نے گھر بنا لیا تو ایک کچھ بھی ہے آپ کی ایک بیس بن جاتی ہے, لیکن اب وہ والے آبجیکٹیوز آپ کے سامنے نہیں رہ گئے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. ہم نے گھر کی بات کی, ہم نے ویکیشنز اور منی اسپینڈنگ ہیبٹس کی بات کی کہ کس طرح جین زی اور اب کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو ایک بہت ہی مختلف انداز میں دیکھتی ہے, ان کے لیے ایکسپیرینسز کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ یہاں تک دیکھیں کہ دے آر کویسچننگ دا ایجوکیشن سسٹم. مرتضیٰ یہاں پہ میں آپ کا انپٹ لینا چاہوں گی کہ یعنی لوگوں نے باقاعدہ ڈگریز کو, کوالیفیکیشنز کو بیکار قرار دینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اتنی جلدی اپنی لائف کو بدلنا ہے, ارننگ کا اور ورک لائف بیلنس کا ایک نیا فارمولا نکالا ہے, تو کوالیفیکیشنز کر لیں, ڈپلوما کر لیں, سرٹیفکیٹ کر لیں, ڈالرز میں کمائیں, امیزون پہ کمائیں, لیکن پڑھ لکھ کے کیا فائدہ. آر یو سینگ دس ٹرینڈ اراؤنڈ یو؟ بالکل, اور اس میں 2-3 وجوہات ہیں سدرا. ایک تو کمپیریزنس ہیں, کیونکہ بہت جلدی ہم بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جب میں انسٹاگرام کے اوپر جس طرح کب سے ہم بات کر رہے ہیں دیکھوں گا کہ یار میرا ہی ایک دوست ہے جو کہ شاید ٹریڈنگ کر کے, شاید ای کامرس کر کے اب دبئی گھوم رہا ہے, اب تھائی لینڈ گھوم رہا ہے, تو مجھے بھی یہ لگے گا کہ دس از واٹ آئی شوڈ آلسو ڈو. تو پہلا تو کمپیریزن ہے اور سوسائٹل پریشر ہے گھر والوں کا کہ یار عامر یہ کرتا ہے تو مرتضیٰ تم کیوں نہیں کر سکتے یہ. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ کوئی بھی نیریٹو سوسائٹی میں سدرا جب ایگزسٹ کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریئلٹی موجود ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی ABC موٹیویشنل اسپیکر یا کوئی بھی ای کامرس کا چیمپئن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ڈگری کی ویلیو نہیں ہے, تو شاید اس میں کہیں نہ کہیں کریکولم کے اوپر بات کوسچن ریز ہوتا ہے. میں نے تو ایسے انفلوئنسرز دیکھیں آن لائن, وہ اپنی ویڈیو ہی شروع کرتے ہیں, غریب ہو آج میں تمہیں بتاتا ہوں پیسہ کمانے کا صحیح طریقہ. غریب ہو, اگر تم نے آج تک یہ بزنس نہیں کیا تو تم بہت ہی پیچھے رہ گئے ہو. تو ارم یہ جو آپ کے اور میرے جیسے غریبوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ہم کیا کریں؟ اللہ پہ توکل کریں اور اپنے کرنے کے اور اللہ کرے, کیونکہ دیکھیں اللہ نہ کرے, میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اگر سب اسی روش پہ چلے گئے تو خدا نہ خواستہ یہ جو آج آپ کو غریبی کا تانا دے رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں یار تم ڈالرز میں نہیں کما رہے, تمہیں یہ بزنس کرنا نہیں آتا, لیکن کبھی نرم گرم حالات ہوتے ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو تب تو آپ کو ڈاکٹر ہی چاہیے نا, یا آپ خدا نہ خواستہ کسی لیگل معاملے میں پھنس گئے تب تو آپ کو ایک لائر ہی چاہیے. تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کوالیفیکیشنز, اس محنت, یعنی جو بھی چیز اگر آپ نے 10 سال 15 سال پڑھ کے اس میں آپ اسپیشلائز کیے ہیں وہ آپ کو ریوارڈ نہیں دے گی. لیکن ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ یاد ہے آپ کو, آئی ڈونٹ نو دعا اف یو کین ریلیٹ ٹو دس, کہ ایک ارلی 2000s میں یا مڈ 2000s میں کال سینٹر کا کلچر آیا تھا. آج بھی بڑی بات یہ کی جاتی ہے کہ اس میں کیونکہ انگریزی سکلز ریکوائرڈ تھے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے اسکول میں, ہمارے سوسائٹی میں آپ ایسے ہی دیکھیں کہ انگریزی بولنے والے, انگلش میڈیم اسکول میں جانے والوں کی پرسنٹیج کم ہے, اور باقاعدہ ان بچوں کو سیریس کریئرز میں جانے سے پہلے ہی رجھا لیا جاتا تھا کہ بھئی تم لوگ کال سینٹر میں آ کے کام کر سکتے ہو. اور اس کی وجہ سے وہ جو ایک کوئک بک میکنگ تھا کہ یعنی فوری طور پہ آپ کو پیسے کمانے کی جو لت لگا دی جاتی تھی تو آپ آگے کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہی نہیں رہتے تھے. دعا, ڈو یو اسٹل سی دیز ٹرینڈز اراؤنڈ یو؟ یس, بٹ آئی تھنک ناؤ یہ ٹرینڈ کافی ریڈیوس ہو گیا ہے, کیونکہ لوگ obviously Gen Zs are becoming more mindful. اب انسٹاگرام کی طرف چلے گئے, کال سینٹر میں اب انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں. انفلوئنسرز, یس, ہے نا. ہاں, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے ایونچولی ویئر ول اٹ ٹیک اس؟ اٹ ڈپینڈس آپ کس اس پلیٹ فارم کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. سو اس کا اچھا آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے, اس کا انہیلدی آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے, بٹ یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ اینڈ انفلوئنس صرف ہم پہ نہیں ہوتا, ہمارے آس پاس لوگوں پر بھی ہوتا ہے. بالکل. سو دیٹ از وائی آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ. آئی تھنک ایک اور یہاں پہ جو چیز میں کانورسیشن میں لانا چاہوں گی کہ پہلے ہم 80s 90s ہم بات کرتے تھے کیپٹلزم کی, ہم سوشلزم کی بات کرتے تھے. Now we have come to the point جہاں ہمیں یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہماری پوری اکانومی اٹینشن اکانومی بن گئی ہے. تو جو جتنی دیر کے لیے کسی کمیونٹی کی, کسی سوسائٹی کے اٹینشن کو ہولڈ کر سکتا ہے, اپنی طرف لوگوں کو رجھا سکتا ہے, ان کے حواسوں پہ اپنا ایک روپ قائم کر سکتا ہے, تو وہ شخص اتنا ہی کامیاب ہے. مرتضیٰ, آپ اتنے ینگسٹرز کے ساتھ جب ٹرین کرتے ہیں ود ان این آرگنائزیشن, آپ نے کیومولیٹیولی ان کے کیا آبجیکٹیوز کو پایا ہے؟ اگر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو کس لیے کمانا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے پیسے سے بھی زیادہ ان کے لیے امپورٹنس ہے پاپولیرٹی کی. اس وقت ہر انسان اپنے ارد گرد کی دنیا میں فیمس ہونا چاہتا ہے, ایک انفلوئنس رکھنا چاہتا ہے.
आई थिंक इसमें अगेन वही वाली बात है कि वो एक तो लाइफ स्टाइल चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो कहते हैं कि यार हमें लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, हम एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह लेंगे लेकिन हम आउटिंग कर सकें. एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है. यस यस, वो वाइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मज़ा आना चाहिए ज़िंदगी में. तो वो एक कॉन्सेप्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ सिद्रा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कमी है. मतलब अब जो ऑब्जेक्टिव्स अगर या गोल्स हैं भी ना, वो 10 साल वाले गोल्स हैं, लॉन्गर गोल्स की तरफ हम जा रहे हैं. और आज ये यूथ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर. कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है. आज ये हालत है कि मैं डिबेट्स किया करता था सिद्रा. एक एग्जांपल आपको दूं तो हमारे जो मेंटोर्स होते थे वो कहते थे कि हमें जब कोई तकरीर करनी पड़ती थी तो वी यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरीज एंड सर्च फॉर बुक्स टू मेक कंटेंट. आज इट्स वेरी इजी फॉर अस टू गूगल इट एंड मेक कंटेंट. तो ये फोकस चला गया है. देखिए लॉन्गर गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में तो करना पड़ेगा ना. ये चैट जीपीटी का दौर है, ये एआई का दौर है. अगर हम सिर्फ इस माइंडसेट में रह जाएंगे, वो एक मशहूर कोट है ना कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. तो ये ख्वाब की हद तक ज़रूर सही है. मुझे लगता है कि मैं वेब सीरीज़ देख रहा था, अभी हम ब्रेक में भी कुछ वेब सीरीज़ की बात कर रहे थे. एक वेब सीरीज़ में बहुत अच्छी बात, एक मुझे डायलॉग लगा कि इट्स नॉट अबाउट ड्रीम, इट्स अबाउट एम. हम ख्वाब तो ज़रूर देख सकते हैं लेकिन हमारे एम्स क्या हैं, हमें वो तय करना बहुत ज़रूरी है. तो आज का नौजवान शायद शॉर्टर गोल्स की तरफ जा रहा है, शायद पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहा है. और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं भी हासिल करना चाहता हूँ ये सब, क्योंकि दुआ और सिद्रा ने हासिल किया. तो ये जो मैं भी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो हमारी जिंदगियों में आ गया है, वो हमें कहीं ना कहीं जहाँ पे बहुत सारे इसके पॉजिटिव्स भी हैं, गोल्स हम डाल दिए ना. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो एम और मकसदियत है, अनफॉर्चुनेटली वो भी एक हैशटैग बन गया. रिलेशनशिप गोल्स, ट्रैवल गोल्स, लाइफ गोल्स एटसेट्रा. इरम, अगर एक सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ कि फिर इस नौजवान नस्ल का कंपेनियनशिप से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्यों इनके लिए रिश्ते बनाना और निभाना मुश्किल होता चला जा रहा है? जैसे अक्सर लोग बात कर रहे हैं ना कि ब्रेकअप्स आर वेरी कॉमन, डिवोर्सेस आर वेरी कॉमन. उसकी एक स्पेस बन गई है कि जी हमने कोशिश तो की लेकिन हम कंपैटिबल नहीं थे और हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे. तो इनकी कंपेनियनशिप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्विक फिक्सेस हैं, अगेन डोपामाइन फिक्सेस हैं, क्विक फिक्सेस हैं, हैशटैग्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बहुत कुछ है. डू यू नो साइमन सिनेक की मैं अक्सर बात करती होती हूँ. ही हैड दिस होल पॉडकास्ट ऑन Gen Zers. बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, but the number one thing that they lack is communication skills because everything is online. It's easy. हम सारे अब Gen Z slang से भी वाकिफ हैं, right? So just making words, just having a communication. I'm a mother of 3 Gen Zers. Trust me when I say this. मैं खुद देख रही हूँ कि मैं अगर उनको ये कहूँ कि कस्टमर सर्विस वाले के पास जाके तुम ये क्वेश्चन पूछ कर आओ या सर्वर से तुम ये बात करो, उनको एक टेंशन हो जाती है. उनको होता है क्या मैं बात करूँ, कॉल अगर मैं उनको ये कह दूँ कि कॉल मिला के बात करो तो I have to give them sentences. Wow. ये बोलो. Because and that is why and any relationship without communication is what? Dead. And the sad part is इरम के वो companions भी online ढूंढ रहे हैं. यानी वो बेचारे एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे मुझ से लेके बम्बल और टिंडर उनके पास मौजूद है जिसके थ्रू वो बेचारे अपना companion ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो वही वाली बात कि यही बीच में सीढ़ियाँ हायल होंगी. यानी पहले आपने चैट करनी है, पहले आपका प्रोफाइल देखा जाएगा and these are further hurdles to your communication. लेकिन once again coming back to the same core question, दुआ expectations क्या हैं? क्या हम इसमें भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इंस्टाग्राम से कि अच्छा जी ये फलाने की शादी में इस तरह के फायरवर्क्स थे, डे वेडिंग थी, उसके बियॉन्ड हम सोच पाते हैं? व्हाट आर यंग पीपल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कंपेनियंस? जी दुआ. आई थिंक नाउ डेज इट डिपेंड्स, बट ज़्यादातर सरफेस लेवल पे दे कनेक्ट, दे डोंट कनेक्ट ऑन द डीपर लेवल. अब डीपर लेवल पे जैसे हमने बात की कम्युनिकेशन की, यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर हम नहीं कर रहे हैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे लाइक व्हाट यू वैल्यू, what are your deal breakers, etc etc. So वहाँ से बेसिस तो आपकी सही क्रिएट नहीं हो रही ना, एंड उन बेसिस पे हाउ यू कैन बिल्ड दैट रिलेशनशिप. सो एक्सपेक्टेशंस डिपेंड्स on what you communicate initially.
اس کی بیسز آپ کیا کریٹ کر رہے ہو. لیکن مجھے دو طرح کے لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں. اگر میں یوتھ کی بات کروں, یوتھ کے کپلس کو لے کے چلوں مرتضیٰ, پیپل ہو وانٹ ٹو بلڈ اے لائف ٹوگیدر, جو کہ بہت بیس لیول سے شروع کرتے ہیں. دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس ابھی فائنینشیل اسٹیبلٹی یا معاشرے میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن چلے ساتھ ساتھ بنا لیں گے سب کچھ. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو خواتین کہتی ہیں کہ نہیں جی محنت نہیں کرنی, یا لڑکے کہتے ہیں محنت نہیں کرنی, ہمیں ایک اسٹیبلشڈ پارٹنر چاہیے, دی ادر پارٹنر ہیز اے لاٹ آف تھنگس, اور آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ زندگی بنانا آسان ہے. یہ دو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات ہم نے یہ ہماری آف لائن کانورزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی تھی, اور اس میں ہم نے کہا گیا کہ بہت سارے پرابلمس جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل بھی راہ فرار اختیار کر رہی ہے, یا وہ ایکسپیرینسز کی طرف بھاگ رہی ہے, یا ملک سے ہی باہر چلے جانا چاہتی ہے, یا جو ہم نے ایز اے سوسائٹی اسٹرکچر کریٹ کیا ہے اس میں سے راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو نیچرلی سوالات آتے ہیں, نہ وہ سوال کرنے کی آپ کو اجازت ہے, نہ اس کا جواب ڈھونڈنے کی آپ کو اجازت ہے. جواب آپ نے کسی سے مانگ لیا تو وہ آگے سے اور اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے کئی کلپس وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہوں گی جس میں کچھ بزرگ ہستیاں ہیں, میں ان کو بزرگ ہی کہوں گی کیونکہ ان کا ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے, وہ بیٹھ کے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف ہمیں سنیں, ہم لیکچر دیں اور ہماری بات پہ سوال نہ ہو, اور ہماری بات کو حرف آخر لے کہہ کے نوجوان نسل اس کو قبول کر لے. لیکن جب آپ مکالمے کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, تو یقیناً آگے سے اگلے بندہ بھی اپنا انپٹ دے گا, آپ کی کہی ہوئی بات پہ اپنا رد عمل دے گا, آپ سے سوال کرنے کی جسارت کرے گا. مرتضیٰ یہی اگر چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں کہ مجھے لگا کہ جس انداز میں انہوں نے ایک طرح سے پٹ ڈاؤن کیا کسی بھی نوجوان کے سوال کو, وہ بھی صحیح نہیں تھا. سوال تو ہو سکتا ہے بھائی, وہ ینگ پرسن ہے, ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, سوال کرنا ان کا حق ہے, ہو سکتا ہے بہت ہی بیوقوفانہ سوال بھی آپ کو لگا ہو, لیکن جس انداز میں آپ نے اس کو ہینڈل کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک پہلے تو وہ بیوقوفانہ سوال بالکل نہیں تھا, وہ تو ان کی اوپینین تھی, اور وہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت میں تو خراج تحسین پیش کر دوں گا ان خاتون کو کہ جنہوں نے اتنا بڑا ایک پوائنٹ ریز کرنے کی ضرورت بزرگ ہستیوں کے سامنے ایز یو سیڈ. ٹو بی ویری آنیسٹ, دیکھیں اس میں ایک جو امپورٹنٹ کردار ہے نا اس طرح کے مائنڈ سیٹ اور اس طرح کی پرسنالٹیز کا, وہ سوشل میڈیا ریچ ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہمیں 10 ملین لوگوں نے کیونکہ دیکھ چکے ہیں اب تک, تو اب ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. شاید انہوں نے اپنے وال کے اوپر وہ کامنٹس نہیں پڑھے ہوں گے جو لوگوں نے ان کے اوپر جو رد عمل آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آئی تھنک, مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی ریئل لائف پرسنالٹی میں کیسے ہیں, مجھے نہیں پتا, اور نہ میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس طرح کی پرسنالٹیز یہ انٹینشنلی بھی کرتے ہیں, بیکاز دے ہیو ٹو گیٹ وائرل. اور یہ پرسنالٹیز ہیں ہی وائرل ہونے کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے. آپ صرف سوشل میڈیا کو ان کی لائف سے ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نا معاشرے کے جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کے بجائے ان کو مزید ابھار رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس طرح کی کنٹروورشل بات کرتے ہیں تو 4 آپ کی حمایت میں لوگ بولیں گے, 4 آپ کے خلاف لوگ بولیں گے, لیکن وہ جو معاشرے کا ٹکراؤ ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن دعا اس کا اثر پھر نوجوان نسل پہ کیا ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کو ایز اے رول ماڈل دیکھتی ہے؟ کیا وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا جو ذہنی انتشار ہے, ہمارے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں ان کو ایک طرح سے یہ لوگ حل کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اچھا راستہ دکھا رہے ہیں, یا وہ ان سے بھی منحرف ہو رہی ہے؟ نہیں سدرا, بالکل ان کی بات کو فالو نہیں کرتے, پھر وہ پیچھے دے ٹاک بیہائنڈ دیم, اور پھر آبویسلی وہ ان کے اگینسٹ ہو کے وہ کوئی اور چیز میں فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, بٹ they don't follow their whatever they are saying, they talk behind their back. اور یعنی ان سے تھوڑے سے لوگ ہو سکتا ہے انفلوئنس ہو رہے ہوں, لیکن بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو شاید آپ کا پہلے فین اگر رہا ہو آپ کے کام کا, آپ کے خیالات کا, اس طرح کی ٹکراؤ کی صورتحال کے بعد آپ سے وہ بھی منحرف ہو جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گی ارم, یوتھ کو اگر اپنے سوالات کا جواب چاہیے, خاص طور پہ جین زی, چاہے وہ دینی سوالات ہوں, معاشرتی سوالات ہوں, کس کی طرف دیکھیں وہ؟ جزاک اللہ خیر. I'm so glad کہ یہ ٹاپک آپ ڈسکس کرو, بیکاز میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ being a psychologist, that person, they did not have any empathy for the person جس نے سوال کیا. That جو بچی تھی, she was triggered. She was triggered because of the specific word, right? آپ نے وہاں پہ اپنا, بالکل جیسے سر نے کہا کہ بس اپنا وہ کرنے کے لیے تو آپ نے ری انفورس کیا اپنا ورڈ, اور بار بار اس ٹریگرڈ بچے کو ٹریگر کیا. کیا ایز آپ لیڈرز کہہ لو, ٹیچرز کہہ لو, مینٹرز کہہ لو, کہ ہمارا یہ ہے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اپنی یوتھ کے ساتھ. آف کورس دے آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو اس. ویئر از دی ایمپتھی, کمپیشن,
اگر آپ اپنے ہی یوتھ کی طرف پلٹ کے دیکھیں, اب میں اپنے آپ کو بزرگ ہی کہوں گی, رائٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو بی 42 ویری سون. میں اپنے آپ کو بزرگ کنسیڈر کروں گی. اف آئی ڈونٹ ہیو دی ایمپتھی, کمپیشن اینڈ ریسپیکٹ فار دی یوتھ, I am in no position to lead. بالکل صحیح. ارم, I think you have worded it beautifully کہ ایک وہ جو آپ نے کہا نا کہ کمپیشن اور ایمپتھی کہاں تھی, وہ سیف اسپیس کہاں تھی جہاں پہ نوجوان نسل آپ سے سوال کر سکے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نوجوان نسل ڈسکنیکٹ کیوں ہو رہی ہے, جتنے لوگ ان کے سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ تو ان کے سوال سننا ہی نہیں چاہتے. ونس اگین بہت بہت شکریہ مرتضیٰ, دعا, ارم ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو آل ہیئر. آخر میں اس میم کے ساتھ کلوز کروں گی کہ نوجوان نسل کا تو بیڑا غرق ہے ہی, کیونکہ ذرا دیکھیے ان کے بزرگ کون ہیں, ان کے بزرگ ہم ہیں, تو پھر ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. ہم تو کسی طرح سے بھی راہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.